الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النازعات، آیت نمبر 15. سورة نمبر 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هل أتاك، کیا آئی آپ کے پاس، حدیث موسیٰ، موسیٰ کی بات؟ کیا تو جانتا ہے، کیا تمہیں اس قصے کا پتہ ہے جو فرعون اور موسیٰ کا ہے؟ هل أتاك حدیث موسیٰ اذ ناداہ، جب پکارا اس کو، بلایا اس کو، ندا دی اس کو، ناداہ ربہ، اس کے رب نے، بالوادی المقدسی، پاکیزہ وادی میں، طاہر مبارک برکت والی وادی، اور وہ وادی طوا ہے، سینا پہاڑ میں جہاں، اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے، سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا، سورہ قصص میں بیان ہوا کہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام سے جو معاہدہ تھا، ان کا ایگریمنٹ تھا، جو مہر تھا ان کی بیٹیوں کا، کہ 8 سال تک بکریاں چراؤ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر 10 سال پورے کر لو تو تمہاری مرضی۔ تو حضرت موسیٰ نے 10 سال بکریاں چرائیں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو لے کے آ رہے تھے، تو جب یہاں پہنچے طور سینا میں، تو وہاں انہوں نے کہا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ مختلف پیرایوں میں اس بات کو بیان کیا، کہیں فرمایا سآتیکم بقبس او جذوۃ من النار، آگ کو دیکھا، کہا میں وہاں سے آگ لے آؤں تاکہ ہم اس کو سیک سکیں۔ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ سے مخاطب ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے مخاطب ہوتا ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، اور فرمایا کہ میں رب ہوں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں رب ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ طٰہٰ میں اس کا تفصیلی سے ذکر کیا ہے۔ تو وہاں بھی یہ بات یہیں سے شروع کی ہے، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ
لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس أو أجد على النار هدى. کہ جب انہوں نے آگ کو دیکھا اور اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں وہاں پہ آگ کو دیکھ رہا ہوں، وہاں سے ہو سکتا ہے مجھے کوئی مل جائے شعلہ، یا اس آگ کے پاس سے مجھے کوئی رہنمائی مل جائے، کوئی وہاں پہ لوگ ہوں. کیونکہ پرانے زمانے میں جو کریم لوگ ہوتے تھے، مہمان نواز، کرم والے، شرف والے، عزت والے، وہ اپنے چوٹی کے اوپر آگ جلا دیتے تھے کہ صحرا میں کوئی بھولا ہوا مسافر اگر ہے تو آگ دیکھ کے اندھیرے میں رات کے کسی وقت بھی وہ یہاں آ جائے. تو وہاں پہ ہوٹل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اس کی وہ مہمان نوازی کرتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے. تو یہی سوچ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے کہ وہاں پہ لوگ ہوں گے، ان سے رہنمائی مل جائے گی، یا چلو کم از کم وہاں سے کوئی شعلہ لے آؤں گا، جیسے پنجابی کے چو کوئی لے آ کے اگ بال دے سن. تو جب وہاں پہ پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں پہ ان کو آواز دی گئی اے موسیٰ انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، اپنے جوتے اتارو، انک بالوادی المقدس، تو مبارک وادی طوا میں ہے. تو یہاں پہ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. پھر فرمایا هل اتاك هل لك فقل له هل لك ان تزكى فقل اذهب الى فرعون. اگلی آیت اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انه طغى، وہ حد سے گزر گیا ہے، تکبر میں، سرکشی میں، اللہ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے. انه طغى، طغیانی سے ہے طغى. اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، بس اس سے کہو فرعون سے هل لك الى ان تزكى، وہاں پہ جب پہنچو تو اس سے پوچھو کیا تمہیں کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی کی طرف آ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ، طہارت کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے پاکیزگی کی طرف، گناہوں کو چھوڑنے کی طرف، شرک سے توبہ کی طرف. تو یہ سارے معاملات اس سے جا کے ڈسکس کرو. اور یہاں پہ جو اسلوب ہے نا حل کا اعلان تزک، اس میں نرمی ہے کہ فرعون سے بات کرنا جا کے نرمی کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ. فقل هل لك الى ان تزكى، اس لیے سوالیہ نشان کے تحت سوال کے انداز میں اس سے یہ بات کرنا. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَكَ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، پس تو اس سے ڈر جائے، میں تمہیں گائیڈ کروں اس کی عبادت کی طرف. أَهْدِيَكَ، میں تمہاری رہنمائی کروں اس کی طرف تاکہ تم اس کی عبادت کر سکو، اور اس کی عبادت کر کے اس کو خوش کرو. فتخشا، اور اس کے عذاب سے، اس کی عقاب سے، اس کی پکڑ سے تم ڈر جاؤ. کیونکہ خشیت جو ہے نا وہ صرف اسی میں آتی ہے جو ہدایت پر ہو. اللہ کا ڈر اسے ملتا ہے جو سیدھی راہ پہ ہو. جو سیدھی راہ پہ نہ ہو وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہوتا ہو، یہ خشیت ہے. گناہوں سے بچتا ہے اور ہر وہ کام کرتا ہے جس سے وہ راضی ہو. اس کی معصیت، نافرمانی، ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ اس کا عذاب نہ آ جائے، اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے. یہ خشیت ہے. تو یہی پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا اور اسے نشانیاں بھی دکھا دیں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اور اس کو دکھاؤ بڑی بڑی نشانیاں. وہ نشانیاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیں، جس کا ذکر یہاں پہ بھی سورہ طٰہٰ میں بھی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور اس انداز کے ساتھ
کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17۔ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہا یہ میرا چھوٹا ہے، اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور اس پر میں ایک سہارا لیتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں اور بھی بہت سے کام لیتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، موسیٰ اس کو پھینک دو۔ فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا۔ فاذا ہی حیۃ تسعی، جو ہی پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، سانپ چل رہا تھا۔ پھر وہ حکم ہوا، قال خذها، موسیٰ پکڑو اسے، ولا تخاف، اور اسے ڈرو نہیں، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو پہلی ہی صورت میں لوٹا دیں گے، پھر اس کو پھر سے اژدہا سے چھڑی بنا دیں گے۔ وَاضْمُمْ، دوسری نشانی کیا ہے؟ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ اپنے پہلو میں لے جاؤ، پھر اسے نکالو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ اور نشانی ہے۔ تو یہ تھیں وہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور یہاں حکم ہوا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، بس اسے دکھاؤ جا کے یہ بڑی بڑی نشانیاں۔ تو یہ بڑی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا اور ان کا عصا تھا۔ تو جب گیا دکھائی نشانیاں، تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لاتا ان نشانیوں کے اوپر، اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، وہ اس نے جھٹلا دیا اور نافرمان ہو گیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پھرا، ایمان سے اعراض کیا، ادبرا منہ پھیرا، پیٹھ دکھائی ایمان سے۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر اس نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا کہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، اس کا مقابلہ کرے گا۔ ثم ادبر یسعیٰ، کہ جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کے مقابلے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگا۔ سعی، دوڑ دھوپ کرنا۔ کیا دوڑ دھوپ کی؟ اس نے اپنے وزراء، مشیر سارے بلائے اور کہا یہ تو تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا چاہتا ہے، کیا کیا جائے؟ مشورہ دیا انہوں نے، جادوگروں کو بلاؤ، جس کا ذکر یہاں پہ سورہ اسی میں طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ قصص میں بھی ہے۔ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ فتولی فرعون، یہاں پہ ادبرہ کا لفظ آیا اس صورت میں، وہی تعبیر سورہ طٰہٰ میں ہے آیت نمبر 60 میں، فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، یہ یسعیٰ کی تفسیر ہے کہ اس نے اکٹھے کیے، یعنی کچھ تدبیریں کی، پھر آیا اور پھر اپنے جو حواری تھے ان سے بھی مشورہ کیا، اور جو آپس میں میٹنگ کی، اور سب نے مشورہ کر کے یہ طے کیا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى، تو جادوگر بلائے گئے مقابلے کے لیے، پھر ان کا مقابلہ ہوا، وہ ساری تفسیر سورہ طٰہٰ میں ہے۔ جی تو یہاں پہ اتنا صرف کہا گیا فکذب وعصیٰ ثم ادبر یسعیٰ، یہ ساری دوڑ دھوپ، جادوگر کو بلوانا، ان کا مقابلہ کرنا، تو یہ سارا اس معاملے پہ وہ الٹی طرف چل پڑا۔ فحشر فنادى، فحشر فنادى، یعنی اس نے اپنے لشکر اکٹھے کیے جنگ کرنے کے لیے، اور اس نے جادوگروں کو بلایا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ فحشر، حشر کا معنی جمع ہوتا ہے، لشکر اکٹھے کیے، جادوگر اکٹھے کیے، لوگ تاکہ اس تماشے کو دیکھیں، لوگوں کو بھی اکٹھا کیا۔ فحشر فنادى، اور پھر ان سب کے سامنے کہا کہ میں کیا ہوں؟ میں رب ہوں تمہارا۔ فقال انا ربكم الاعلى، پھر کہا میں ہوں رب تمہارا، جس کی طرف موسیٰ بلا رہا ہے نا وہ نہیں، میں
تکبر کی یہاں تک اس کی انتہا تھی کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو جب یہ تکبر آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، پھر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے نکال الآخرۃ والأولیٰ. نکال الآخرہ وہ ہے آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب. الاولیٰ جو ہے وہ دنیا کا عذاب ہے. ایک تو دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، وہ عذاب تھا، اور اب تک جو اس کو قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب قبر کی دلیل بھی ہے. الاولیٰ جو ہے، الاولیٰ کا معنی دنیا، آخرہ کا معنی آخرت. نکال الآخرۃ والاولیٰ، بس پکڑ لیا اس کو آخرت کے عذاب نے اور دنیا کے عذاب نے. تو یہاں پہ ہمیں آج کی صورتحال کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اس قرآن سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ جب کوئی قوم، کوئی شخص سرکشی اور طغیانی میں اس قدر آگے بڑھ جاتی ہے کہ وہ قتل و غارت، فساد جیسے آج کل یہودی اسرائیل میں کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں پر غزہ میں بمباری کر کے قتل عام جو کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی پکڑ ان پر آنے والی ہے. فَأَخَذَهُ اللَّهُ، فا جو ہے نا وہ اس میں دیر نہیں ہوتی، سوفا میں تو دیر ہوتی ہے، سما میں تو دیر ہوتی ہے. تو جب تکبر کیا فَأَخَذَهُ، پکڑ لیا پھر اللہ نے. تو انشاءاللہ یہ ان کے زوال کی دلیل ہے اور ان کے خاتمے کی دلیل ہے جو، اور یہ دنیا پر واضح کرنا ہے کہ وہ کس قدر وحشی قوم ہے، اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہے. اسی لیے مسلمان کو پتھر بھی کہیں گے. مسلمان ہے مومن، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو مارو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ یعنی ان کی رسوائیاں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے، مسلمانوں کی اللہ نصرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.